بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد آصف اقبال قادری اپنے اس چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے سادی دیو کا ایمان لانا اور جے پال جوگی کا ایمان لانا۔ اجمیر شریف کے تمام بت خانوں کا پیشوا سادی دیو تھا۔ مندر میں رہتا تھا، پجاریوں کا سردار تھا، تمام رعایا پر اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ جب اس نے بت خانوں کی ویرانی دیکھی تو تلملا اٹھا، بہت متفکر ہوا۔ مندروں کے پجاریوں نے بھی اس کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت پر بڑا ابھارا۔ چنانچہ مندر میں رہنے والوں نے مل کر سادی دیو کو آپ کے مقابلے کے لیے لا کھڑا کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سادی دیو پر ایک نظر ڈالی تو وہ کانپنے لگا اور اپنی ساری چوکڑی بھول گیا اور قدموں میں گر پڑا اور نہایت عاجزی سے معافی مانگنے لگا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلمہ حق کی تلقین فرمائی۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس کا نام سعید رکھا، اور اس کے چاہنے والوں نے بھی توبہ کی اور ایمان لے آیا۔ اس واقعے سے تمام اجمیر شریف میں ہلچل مچ گئی۔ اجمیر شریف میں اسلام کے فروغ سے پرتھوی راج کو بڑا تشویش ہوا۔ اس نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے اپنے خاندانی گرو کی طرف رجوع کیا، جس کا نام جے پال جوگی تھا۔ جے پال جوگی ہندوستان کا بڑا اور صاحب کمال جادوگر تھا۔ وہ اجمیر کے جنگل میں ہی رہتا تھا۔ راجا نے بلا کر اسے تمام حال سنایا۔ جوگی نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامات کو شاعرانہ اور شعبدہ بازی سمجھا۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ ہم اس فقیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ چنانچہ اس نے مرگ چھالا پر بیٹھ کر اپنے تمام چیلوں کے ساتھ آنا ساگر کی طرف روانہ ہوا، جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیام پذیر تھے۔ شیاطین کا یہ لشکر شیروں پر سوار، ہاتھوں میں اژدہوں کے کوڑے لیے ہوئے، وحشیانہ طور پر چلاتے چیختے آنا ساگر کے کنارے آ جمے۔ حضور غریب نواز کے جتنے بھی رفقا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ اسی وقت آپ نے اپنی انگلی سے ایک حصار کھینچا اور فرمایا کہ اس کے باہر نہ جانا، محفوظ رہو گے۔ جوگی جے پال اور اس کے چیلوں نے اپنے ہاتھوں سے اژدہے چھوڑے جو حضرت کی طرف بڑی تیزی سے لپکے، مگر خطۂ حصار تک آ کر سب کے سب جل گئے۔ اس ترکیب کے ناکام ہونے سے جادوگروں نے آگ برسانا شروع کی، مگر اس آگ نے بھی سرکار اور آپ کے ساتھیوں پر کوئی اثر نہیں کیا، بلکہ وہ آگ انہی کی طرف لوٹ گئی۔ اس سے جادوگر ہی جل کر ہلاک ہونے لگے۔ جب اس کی کوئی کرتب کارگر نہ ہوئی تو جے پال نے یہ طے کیا کہ اب آسمان پر اڑنا شروع کیا اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اوپر سے حملہ کرنا شروع کیا۔ جب حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر اس پر پڑی تو آپ نے اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا کہ اس بے دین کو نیچے اتار کر لائے۔ یہ جوتیاں اڑی اور آن کی آن میں اجے پال کے سر پر تڑ تڑ پڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ جوتیاں اجے پال کے سر پر مسلط ہے اور وہ چاروں ناچار نیچے اترتا چلا آ رہا ہے۔ آخر غرور کا سر نیچے ہوا۔ اجے پال کی آنکھوں سے اب پردے اٹھ چکے تھے اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ شہر بیکار ہے۔ آج تک شہر کے حصول میں زندگی برباد کی، لہٰذا آنکھوں میں اشک ندامت بھر لایا اور معافی کا خواہشگار ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے کمال مہربانی سے معاف کر دیا اور وہ صدق دل سے مسلمان ہو کر آپ کے حلقۂ ارادت میں شامل ہو گیا۔ حضرت نے اس کا نام عبداللہ تجویز فرمایا اور اس کے تمام جو چیلے تھے وہ بھی ایمان لے آئے، اور جتنے افراد نے کنارے پر یہ واقعہ دیکھا تھا وہ سب حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجے پال نے ایمان لانے کے بعد حضور غریب نواز کی خدمت میں التجا کی، حضور اپنے مدارج اعلیٰ سے آگاہ فرمائیں۔ آپ نے مسکرایا اور فرمایا آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھیں بند کی، دیکھا کہ تمام حجاب اٹھنے لگے۔ عالم برزخ، افلاک کے حتیٰ کہ عرص اعظم تک کی سیر کرا دی۔ جب اس کی طبیعت سیر ہو گئی تو حکم دیا آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور حضرت کے قدموں میں گر پڑا۔ پھر اس نے ایک التجا کی کہ حضور مجھے حیات ابدی عطا فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ یزدی میں دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ آج بھی زندہ ہے اور بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتا ہے، جنہیں عبداللہ بیابانی کے نام سے پکارتے ہیں۔